حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے. 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ 55B، وہ آپ دیکھ لیں. بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے، دفاع کیا. لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے، میں نے اس کو کنڈیم کیے. اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے. ظاہر ہے تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں. ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے. آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا. اور اسی طریقے سے ایک بات میں آپ کو اور بھی سمجھاتا ہوں. ایک مشہور روایت ہے حدیث کرتاس. حدیث کرتاس. اب مرزا صاحب اس حدیث کو اٹھا کر بڑا ہی شور مچاتے ہیں اور حتیٰ کہ بڑی مشکل اور بڑی نیچے درجے کی جو زبان ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور حدیث کرتاس پر کہتے ہیں کہ میرا بڑا استدلال ہے. حالانکہ یہ حدیث کرتاس جو ہے اس کے متن کے اندر اضطراب ہے. اصول کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ متن کے اندر اگر اضطراب آ جائے تو بھی وہ متن قابل استدلال نہیں ہوتا ہے. اضطراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کی سند تو ٹھیک ہے لیکن متن کے اندر ایک متن ہے اس کے اندر کچھ بات بیان کی جاتی ہے، ایک متن ہے اس کے اندر کچھ بات بیان کی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے اس کے اندر کچھ بات بیان کی جاتی ہے. تو اب کیا کریں، کس متن کو لیں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے دعوت کی، اس نے چند لوگوں کو بلایا اور وہ آئے کھانا کھا کے چلے گئے. بعد میں کسی پوچھنے والے نے کہا کہ وہ جس بندے نے دعوت کی تھی اس نے پکایا کیا تھا؟ کسی سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز پکائی تھی، وہ کہتا ہے چاول پکائی تھی، دوسرا کہتا ہے نہیں جی گوشت پکایا تھا، تیسرا کہتا ہے نہیں جی کچھ اور چیز پکائی تھی. تو اب یہ جو سننے والا بندہ ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ مضطرب ہو جائے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو یہی حالت ہوتی ہے سند کی کہ سند تو ہے، حدیث بھی صحیح ہے، راوی بھی ٹھیک ہے، لیکن متن جتنے بھی بیان کی جاتے ہیں کچھ متن کے اندر کچھ بیان کی جاتا ہے، کچھ کے اندر کچھ بیان کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس جیسے متن کے اندر جب اضطراب آ جائے تو اس متن سے بھی اخذ مسئلہ نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اس کو قابل استدلال نہیں سمجھا جاتا. یہ حدیث کرتاس جو ہے یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے. ایک حدیث آتی ہے حدیث کرتاس، ایک روایت آتی ہے، اس روایت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے روکا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اور پھر اسی کے مقابلے میں ایک روایت آتی ہے کہ اہل بیت جو تھے انہوں نے اختلاف کیا، واختلف اہل بیت، کہ اہل بیت نے اختلاف کیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کیا، تنازع کیا، کچھ نے کہا لکھوا لیں، کچھ نے کہا نہیں لکھوائیں. تو یہ اختلاف بڑھ گیا. اور ایک اس کے مقابلے میں روایت آتی ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اپنے بھائی کو اپنے باپ کو بلاؤ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو، اور حضرت عبد الرحمن کو یعنی اپنے بھائی کو، حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے باپ کو بلاؤ تاکہ میں اس کے متعلق لکھ دوں اور لوگوں کا آپس میں اختلاف نہ ہو. اب یہ روایت صحیح ہے لیکن کبھی مرزا نہیں بیان کرے گا اس کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کوئی بغض رکھتے ہیں، ہمارے لیے تو سب برابر ہیں، ہمارے تو سر آنکھوں پر ہیں سارے. لیکن بات یہ ہے کہ اب جب سند کے اندر اضطراب آ گیا، کچھ راوی کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں، تو یہ جو روایت ہے یہ قابل احتجاج نہیں ہوگی، قابل استدلال بھی نہیں ہوگی اور قابل اخذ مسائل کے اعتبار سے بھی نہیں ہوگی. لہٰذا آپ کیا کریں گے، اب اس حدیث کو ہم کیا کریں گے، ایمان تو رکھیں گے لیکن اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے. یہی مسئلہ تمام علماء نے کیا، جتنے بھی علماء ہیں سارے کے سارے علماء یہی اسی اصولوں پر حدیثوں کو انہوں نے رکھ دیا ہے کہ اب کیا کریں. انہوں نے کہا چھوڑ دیں، یہ ان کا معاملہ انہی پر چھوڑ دیں، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کرتے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اسلام کو اور اپنے دین کو بچائیں. لیکن مرزا نے وہی اٹھایا مسئلہ
اب یہ غلطی پر یہ کیا ہے کہ سند کو دیکھتا ہے, متن کو نہیں دیکھتا. متن قابل استدلال ہے بھی صحیح نہیں, اس کو نہیں دیکھتا. اسی طریقے سے ایک مثال میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح روایت آتی ہے کہ جمعے والے دن عید ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید نماز پڑھی اور اس کے بعد جمعہ کی نماز نہیں پڑھائی اور عصر کی نماز پڑھی, اور یہ دلیل دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی اجازت دی ہے. تو یہ حدیث بھی صحیح. تو اب آپ اس سے رزلٹ نکالیں کہ جمعے والے دن عید ہو اور عید نماز پڑھے جمعہ چھوڑ دیں, یہ رزلٹ نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا, کیونکہ یہ روایت بھی صحابہ کرام کے تعامل کے خلاف ہے. اب اس کے مقابلے میں اگر صحیح روایت لے کر آئے, کوئی لے کر آئے اس کے مقابلے میں صحیح روایت, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحتاً کوئی حدیث موجود ہو, لیکن صراحتاً عمل ایک صحابہ کا, ایک انفرادی صحابی ایک عمل کر رہا ہے اور ایک اس کے مقابلے میں دیگر صحابہ ہے, تو صحابہ کا تعامل جو ہے اس بنا پر یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا, جمعے والے دن اگرچہ عید ہو تو عید کی نماز بھی پڑھی اور دوسرا جمعہ کی نماز بھی پڑھی.